بھی ہے انی وجہت وجہی للذی، اور اسی طرح جو ہے مختلف دعائیں آئی ہیں. لیکن احناف جو ہے وہ اس حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یاد رکھیں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں. حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے. سنت اس عمل کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفۂ راشدین نے جس عمل پر مداومت اختیار فرمائی ہو وہ عمل سنت ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جن کو سنت کا درجہ مل گیا ہو. اب یہ احادیث مختلف حدیثیں تھیں، لیکن ان احادیث میں اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا دوسری حدیث جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس میں جو ہے ہم اس والی ثنا کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس کو سنت کا درجہ مل گیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تعلیم کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون سی دعا یہاں پڑھتے ہیں. تو اس لیے الحمدللہ ہم یہاں ان احادیث میں سے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جس کو سنت کا درجہ مل گیا ہے، اور باقی تمام احادیث کو ہم مانتے ہیں. احادیث کا انکار کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن احادیث میں سے ان احادیث پر عمل کرنا ہے جس کو سنت کا درجہ مل گیا ہے. کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. تو اب ثنا کے بعد جو ہے تعوذ اور تسمیہ ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا. کیونکہ آگے قرات کرنی ہے تو قرات سے پہلے، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں بھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں. تو اس لیے اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا، لیکن ان دونوں کو جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا. اونچی آواز سے پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ آہستہ آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، تو میں نے کسی سے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں سنی. یعنی وہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. جیسا کہ دوسری حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے وہ قرات الحمدللہ سے شروع کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے جو تھے وہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے. سنن نسائی میں جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فلم اسمع احدا منہم یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں نے ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ، لیکن ان میں سے کسی نے بھی بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا. تو یہ تو ہو گیا اعوذ باللہ اور بسم اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرات کا مسئلہ ہے، قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے. تو یہاں ہم تھوڑی سی تقسیم کر لیتے ہیں کہ نمازی تین طرح ہے، نمازی کی تین حالتیں ہیں: امام، مقتدی اور اکیلا نماز پڑھنے والا. امام ہوگا یا مقتدی ہوگا یا اکیلا نماز پڑھے گا. تو یاد رکھیں کہ اگر امام ہے اور اکیلا نماز پڑھنے والا ہے تو ان کا حکم جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی آیت ہے، اور مقتدی کے بارے میں بھی آیت موجود ہے. تو پہلے جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. یہ آیت مبارکہ صحیح بخاری شریف میں اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں چھپ کر نماز پڑھایا کرتے تھے تو بلند آواز سے قرات کرتے، اور پھر مشرکین سنتے تو وہ برا کہتے، گالیاں نکالتے تھے.
تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ولا تجہر بصلاتک ای بقراءتک کہ نبی جی آپ اپنی قرات اتنی بلند نہ فرمائیں فیسمع المشرکون کہ مشرک سنیں اور برا کہیں، اور ولا تخافت اعین صحابکا نہ اتنی آہستہ آواز سے قرات کریں کہ آپ کے صحابہ نہ سن سکیں، وابتغی بین ذلک سبیلا درمیانی راہ اختیار فرمائے کہ مشرک نہ سنیں آپ کی تلاوت کو اور جو ہے وہ صحابہ کرام پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ سن لیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام کا فریضہ جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے، اور ضمناً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مقتدیوں کا کام پیچھے سننا ہے نہ کہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مزمل میں آیت مبارکہ فقرؤا ما تیسر من کہ قرآن پاک جو تمہیں میسر ہے آسان ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ آیت مبارکہ کیونکہ تہجد کے متعلق ہے اور تہجد انفرادی نماز ہے، تو معلوم ہوا کہ انفرادی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس میں بھی وہ قرآن پاک پڑھے گا۔ اب انفرادی نماز پڑھے تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت اس کے لیے اس کے ساتھ ملانا ضروری ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ اور کچھ زائد نہیں پڑھتا، یعنی ایک سورت اس کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اب اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں مختلف الفاظ آئے فما زادہ کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ زائد نہیں پڑھتا، اور اسی طرح وما تیسرہ کے الفاظ آئے ہیں کہ جو فاتحہ کے ساتھ وما تیسرہ اس کے علاوہ یعنی کوئی دوسری صورت نہیں پڑھتا۔ تو بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ صورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ہو گیا امام اور منفرد کے بارے میں، اکیلے نماز پڑھنے کے بارے میں کہ وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقتدی کا مسئلہ کیا ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ تو مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش رہے گا، امام کے پیچھے خاموش رہے گا، تلاوت کو سنے گا، اور جو ہے وہ خود قرآن نہیں پڑھے گا، نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ اس آیت مبارکہ میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ تو اس کی تفسیر میں ہم سب سے پہلے امام نسائی رحمہ اللہ سے اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سنن نسائی میں ایک باب قائم کیا، باب تعویل قولی عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے۔ تو اس میں وہ حدیث مبارکہ لے کر آئے اس کی تفسیر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، واذا قرأ فانصتوا جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو یہ تفسیر جو ہے یہ حدیث مبارکہ سے انہوں نے اس کی بیان فرمائی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی قُرِئَ کا لفظ ہے اور یہاں بھی قرأ کا لفظ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اور پھر آگے فرما دیا فَأَنصِتُوا کہ خاموش رہو۔ قرآن پاک میں بھی یہی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو ایک ہی لفظ جو ہے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے وہی الفاظ جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ مقتدی کے بارے میں ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں، ایک ہے غور سے سننا اور دوسرا یہ ہے کہ خاموش رہنا، کیونکہ نمازیں بھی دو طرح کی ہیں کہ فجر مغرب اور عشاء جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، اور ظہر اور عصر جس میں امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو حکم دے کر فرما دیا کہ پانچوں نمازوں کے لیے یہ حکم ہے۔ وہ کیا کہ جب فجر مغرب اور عشاء کی نماز ہو تو اس وقت جو ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ
اس کو غور سے سنو، کیونکہ آواز سنائی دے رہی ہے تو اس کو غور سے سننا ہے۔ اور ظہر اور عصر کی نماز میں وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، اگرچہ تمہیں آواز نہیں آ رہی لیکن تم نے پھر بھی خاموش رہنا ہے۔ تو قرآن پاک کے اس حکم سے معلوم ہو گیا کہ نماز چاہے سری ہو یا جہری ہو، فجر کی ہو یا ظہر کی ہو، تو پیچھے امام کے جو ہے وہ قرات نہیں کرنی۔ آپ دوسرے نمبر پر اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ قرآن پاک کے کتنے جاننے والے تھے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں والذی لا الہ الا غیرہ، کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ما من کتاب اللہ سورۃ الا انا اعلم حیث نزلت وما من آیت الا انا اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا هو اعلم بکتاب اللہ منی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی صورت، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ کب نازل ہوئی اور کس بارے میں نازل ہوئی۔ تو شان نزول کا جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے کہ جو کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کیا تفسیر بیان کرتے میں عرض کرتا ہوں۔ صلی ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤون مع الامام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی اور لوگوں نے امام کے ساتھ قرات کی۔ فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا تو جنہوں نے قرات کی تھی ان کو کیا فرمایا، اما آن لکم ان تفقہوا، کیا تمہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا، اما آن لکم ان تفہموا، کہ تم سمجھ بوجھ رکھو، اور کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ بوجھ عقل رکھو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو وہ اس کی تفسیر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یا اللہ اس کو فقہ کا علم عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، تو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی فی الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَہ، کہ یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، کتاب القرات بہقی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین سے جو ہے وہ یہ روایت اس کی تفسیر مروی ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس پر الحمدللہ میں نے 94 احادیث اور آثار جو ہے وہ نقل کیے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام جو تھے وہ اس آیت مبارکہ نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور پیچھے صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ تو معلوم ہوا اگر کسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ بعض صحابہ نے پڑھا ہے تو وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہے۔ اور یہاں ایک میں بہت ہی قیمتی بات عرض کرتا چلا جاؤں، یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو موقف ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ جماعت اہل حدیث کا موقف نہیں ہے اور نہ ہی محدثین اور فقہاء کا یہ موقف ہے۔ خود مسلک اہل حدیث کے ترجمان انہوں نے اور ان کی اس مسئلے میں جس کو کہتے ہیں قول فیصل کتاب جو ہے، جس کو مسئلہ قرات خلف الامام میں بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی ہے، توضیح الکلام ارشاد الحق قصری صاحب کی کتاب، بہت بڑے غیر مقلد عالم، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر دور قریب کے محققین اہل حدیث حضرات تک
کسی نے اپنی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو امام کے پیچھے، جو دیانتدارانہ تحقیق کے بعد امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بتا دیا صاحب کہ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر دور قریب کے محققین اور اہل حدیث تک، کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، وہ جماعت اہل حدیث کے ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کوئی اہل حدیث، اسے کہو بھی تمہاری یہ بات جو ہے یہ تمہاری جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تم جماعت کے غیر ذمہ دار آدمی ہو، کیونکہ جماعت انہوں نے لکھا ہے کتاب میں وہ ذمہ دار شخص نہیں ہے۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں المغنی لابن قدامہ میں کہ میں نے اہل اسلام میں سے کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ جو جب امام پڑھ رہا ہو تو پیچھے نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، یعنی جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات کسی نے نہیں کہی اہل اسلام میں سے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ نہ ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، اور نہ ہی محدثین نے، اور جو وقت کے امام تھے انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور جب کہ امام کے پیچھے فاتحہ اور سورت نہ پڑھنے کی جو ہے وہ بہت سارے دلائل ہیں، ابھی قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پیش کی اور اس پر جو ہے وہ میں نے کچھ احادیث کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ 94 احادیث اور آثار مروی ہیں، اور احادیث تو اتنی ہیں الحمدللہ، اس پر میں نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی طبع نہیں ہوئی، آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ جلد طبع ہوگی۔ تو کتاب کا نام ہے ہدیۃ العوام فی ترک قراءۃ الخلف الامام، کہ اس میں میں نے 687 احادیث اور آثار، صحیح احادیث اور صحیح آثار جو ہے وہ اس میں نے نقل کی ہیں صحابہ تابعین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ سے اور اسی طرح تابعین سے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی سورہ فاتحہ نہ ہی کوئی دوسری سورت۔ تو ایک ایک مسئلے پر الحمدللہ ہمارے پاس اتنے دلائل موجود ہیں، کیونکہ میں نے جیسا عرض کیا تھا میں اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں کہ صحیح نماز نبوی آپ حضرات کے سامنے پیش ہو جائے، ورنہ اگر یہی میں 600 حدیث آپ کو سناؤں تو اس کے لیے مجھے کم از کم 5-7 گھنٹے تو لگیں گے اگر مسلسل بھی بیان کروں۔ تو بہرحال اس آیت میں واضح حکم موجود ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہیں کرنی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 174 پہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ اس لیے جب امام تکبیر کہتا ہم تکبیر کہتے ہیں، اور جب امام قرات شروع کرتا ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مقتدی خاموش رہے، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں فاتحہ نہیں آتی یا سورت نہیں آتی، الحمدللہ ہمیں سورت الفاتحہ بھی آتی ہے اور سورت بھی آتی ہے، ہم صرف اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مسند ابی عوانہ میں ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب امام ولا الضالین کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم نے آمین کہنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے مقتدی نے نہیں پڑھنی، ورزالین جو ہے وہ فاتحہ میں ہی آتا ہے، وہ پڑھنا بھی صرف امام کا ہی کام ہے، مقتدی نے نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ ہی اور کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا مگر امام کے پیچھے، یعنی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے، اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور پھر فاتحہ نہیں پڑھتا سورت نہیں پڑھتا پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ روایت جو ہے شرح معانی الاسرار جلد اول صفحہ
18 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بھی فتویٰ یہی تھا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں مگر امام کے پیچھے۔ یہ بھی جو ہے شرح مانی الاسرار امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو بھی نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اور یاد رکھیں کہ جو امام کو حالت رکوع میں پا لیتا ہے اس کی وہ رکعتیں شمار ہو جاتی ہیں۔ تو حالت رکوع میں پانے سے تو امام نے مقتدی نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی رکعت کو شمار کیا ہے کہ وہ رکعت ہو جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت رکوع میں پایا تھا اور مسجد میں تشریف لائے اور رکوع کیا، اور رکوع میں چلتے چلتے جو ہے وہ صف میں شامل ہو گئے کہ مجھے رکعت مل جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو یہ بھی رکوع میں چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت مل جائے گی۔ تو خیر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا پتہ چلا، نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری حرص کو زیادہ کرے کہ ثواب کی نیت سے تو نے ایسا کیا، اب آئندہ ایسا نہ کرنا کہ نماز کی حالت میں جو تم چلو، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی رکعت کو شمار کیا تھا، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جو یعنی نماز کو پا لیتا ہے، یعنی رکوع کو پا لیتا ہے تو وہ رکعت کو پا لیتا ہے۔ اس طرح کی یہ احادیث تقریباً 40 احادیث ہیں جو الحمدللہ میں نے اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح امام کا سترہ جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اسی طرح ایک مؤذن کی اذان پورے محلے والوں کے لیے کافی ہے، ایک مؤذن کی اقامت نمازیوں کے لیے کافی ہے، اسی طرح امام کی قرات جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو اس پر اور بہت ساری الحمدللہ حدیث ہے جیسا میں نے کہ عرض کیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کتاب و سنت سے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس وقت قرات نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ آمین کا ہے کہ جب سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آمین کہنی چاہیے۔ اس میں احناف کا مسلک بڑا واضح ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آہستہ آواز سے آمین کہنا یہ سنت ہے، آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ جبکہ بعض حضرات جو ہے بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بھئی فرض نماز کی جو ہے ان رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں فرض نماز کی صرف جاہری نمازوں کی فجر کی اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے وہ اونچی آواز سے آمین کہنا یہ سنت ہے، اور باقی نمازوں میں آہستہ آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ جبکہ ایسی کوئی تقسیم جو ہے وہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اتنی رکعتوں میں اونچی آمین کہنا سنت ہو اور اتنی رکعتوں میں آمین آہستہ کہنا سنت ہو۔ جبکہ احناف کا مسئلہ بالکل واضح ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آمین کیا ہے۔ آمین کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ آمین یا تو دعا ہے یا آمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آمین کا دعا ہونا یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، قد اجیبت دعوتکما، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ اور ہارون کی دعا کو قبول کر لیا، سورہ یونس آیت نمبر 89 میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دعا کہا، آمین دعا ہے، اور صحیح بخاری شریف میں بھی آتا ہے، عطا فرماتے آمین دعا ہے۔ اب دعا کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ اعراف میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جو دعا مانگنی ہے وہ آہستہ آواز سے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ روتے ہوئے اور آہستہ آواز سے۔ آمین دعا ہے
اور قرآن کہتا ہے دعا آہستہ آواز سے ہو، تو لہٰذا آمین آہستہ آواز سے ہونی چاہیے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام ہو تو ذکر ہوا، اور ذکر میں بھی اصل کیا ہے کہ ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز سے پکارا جائے۔ وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، کہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفیہ آہستہ آواز سے۔ تو معلوم ہوا کہ آمین کو اگر ذکر الہی میں شمار کیا جائے تب بھی آہستہ پڑھیں گے، اور آمین کو اگر دعا تسلیم کیا جائے تب بھی آہستہ ہوگی۔ یہ تو ہو گیا قرآن پاک کے حوالے سے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہو صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفى بها صوتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی لیکن آہستہ آواز سے۔ یہ مسند احمد میں، ابو داود میں، دارقطنی میں، مسند حاکم میں، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے جو ہے وہ محفوظ کیے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 جگہ خاموشی اختیار فرماتے ہیں، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا ولا الضالین کے بعد، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد خاموش رہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھتے تھے آہستہ آواز سے، اور ولا الضالین کے بعد خاموش رہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آہستہ آواز سے آمین کہتے تھے۔ یہ جامع ترمذی میں، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں کہ جب امام اذا امن القاری فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کہ آمین جس کی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں فرشتوں کی آمین سے آمین کے ملنے کا مطلب بہت سارے مطلب ہے کہ فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہو جائے۔ ایک تو تشبیہ یہ ہے کہ فرشتے آمین امام کی ولا الضالین کے بعد کہتے ہیں، تو امام کی ولا الضالین کے بعد آمین کہی جائے، تو یہ بھی فرشتوں کی آمین سے مشابہت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے اخلاص کے ساتھ آمین کہتے ہیں، لہٰذا تم بھی اخلاص کے ساتھ آمین کہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس طرح فرشتوں کی آمین کسی کو سنائی نہیں دیتی، تو اسی طرح آمین ایسے کہے کہ کسی کو سنائی نہ دے۔ تو آہستہ آواز سے آمین کہنا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو وائل فرماتے ہیں قال کان عمر وعلی رضی اللہ تعالی عنہما لا یجہرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین کو آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے۔ تو یہ ان حضرات کے عمل سے بھی معلوم ہوا کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ آمین کو آہستہ کہا جائے۔ تو قرآن پاک سے آمین کا آہستہ کہنا ثابت ہوا، اور اسی طرح مرفوع حدیث مبارکہ سے بھی آمین کو آہستہ کہنا ثابت ہوا، اور خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی ثابت ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ آمین میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آمین کو آہستہ آواز سے کہا جائے۔ اور یاد رکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ مقتدی آمین اونچی آواز سے کہے، اس کی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو مقتدیوں کو کہ تم اونچی آواز سے آمین کہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدیوں نے اونچی آواز سے آمین کہی ہو، ایسی بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اب جب آمین کہنا ہے، اب رکعت جو ہے وہ ایک رکعت تو پوری ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ رکوع کے لیے جھکنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک میں تکبیر کہتے تھے، یکبر تکبیر کہتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے یا اٹھتے، تو تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جو ہے وہ کمر بالکل سیدھی ہو
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک بالکل سیدھی ہوتی تھی، نہ رکوع میں اپنے سر کو یوں اوپر کرنا ہے نہ یوں زیادہ نیچے کرنا ہے، بلکہ بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی کمر کے برابر جو ہے وہ سر ہو، اس طرح جو ہے وہ رکوع کیا جائے، اور یہ جو بازو ہیں یہ پہلوؤں سے جدا ہو، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر جو ہے وہ گھٹنوں کو پکڑا جائے، یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے۔ اور رکوع میں جو ہے وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد یہ پڑھا جائے۔ اور یہاں جو ہے جب رکوع جانا ہے، رکوع سے سر اٹھانا ہے، اس وقت رفع دین نہیں کرنا۔ رفع دین کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ نہ رکوع میں رفع دین کرنا سنت ہے اور نہ ہی سجدوں میں رفع دین کرنا سنت ہے۔ ہاں، حدیث میں اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں رفع دین کیا تھا، اور اسی طرح یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں بھی رفع دین کیا تھا، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سجدوں میں رفع دین کیا ہو یا ہمیشہ رکوع والا رفع دین کیا ہو، یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ اور دوسری حدیث میں کیونکہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع نماز میں رفع دین کیا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سجدوں کا رفع دین اور رکوع کا رفع دین جو ہے وہ کیونکہ دائمی ثابت نہیں ہے، ہمیشگی اس پر ثابت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع نماز میں رفع دین کیا، بہت ساری احادیث اس پر موجود ہیں، الحمدللہ اس پر ایک کتاب میں نے تحریر کی ہے، وہ چھپ بھی چکی ہے، سنت رسول الثقلین فی ترک رفع الیدین، جس میں 327 صحیح احادیث اور صحیح آثار صحابہ وغیرہ میں نے نقل کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز میں رفع دین، صرف شروع نماز میں رفع دین کرنا مسنون ہے، اور رکوع اور سجدوں کے وقت رفع دین کرنا مسنون نہیں بلکہ منسوخ ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بحث ہے کہ رفع دین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر بعد میں ترک فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبار الفقہاء والمحدثین جو ہے ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے حدیث بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تھے تو شروع نماز میں بھی رفع دین کرتے اور رکوع کے وقت بھی رفع دین کرتے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک رفع الیدین فی بدء الصلاۃ فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع والا رفع دین ترک فرما دیا، وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، اور صرف شروع نماز کے رفع دین پر ثابت قدم رہے۔ تو واضح حدیث میں موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ اب اس بات پر اصرار کرنا اور ضد کرنا اور حنفیوں کو کہنا کہ تم جو ہے وہ رفع دین نہیں کرتے رکوع میں، تمہاری نماز نہیں ہوتی، یہ سراسر جو ہے یہ ایک تحکم ہے، اور یہ ایک انتہائی جو ہے غیر تحقیقی بات ہے جس کا کوئی محدث قائل نہیں ہے۔ رفع دین کی فرضیت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ رکوع میں رفع دین کرنا فرض ہو، ائمہ اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف شروع نماز میں رفع دین ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اکثر ان میں خود رفع دین نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کی حدیث کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں رفع دین کیا، لیکن خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین نقل کیا، لیکن خود ان کا اپنا عمل صرف شروع نماز میں رفع دین کا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا،
کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین نہ چھوڑا ہوتا تو یہ حضرات کبھی بھی رفع دین ترک نہ فرماتے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند حمیدی میں حدیث ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز میں رفع دین کیا، پھر نہ رکوع جاتے رفع دین کیا اور نہ ہی رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا. اور اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کر بتلاؤں؟ تو پھر انہوں نے نماز پڑھ کے بتلائی تو انہوں نے صرف شروع نماز میں رفع دین کیا. اب دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتے تھے. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی کی نماز کیا تھی جس میں صرف شروع نماز میں رفع دین تھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے. وہ فرما رہے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی بات کہی ہے کہ شروع نماز میں رفع دین ہے صرف. یہ کس نے کی ہے؟ لا تعداد اہل علم صحابہ نے، لا تعداد اہل علم تابعین نے، اور یہی بات سفیان ثوری اور اہل کوفہ نے کہی ہے. اہل کوفہ میں تقریباً 1500 سے زائد صحابہ کرام تھے، جس میں احد والے، بدر والے، بیعت رضوان والے صحابہ کرام موجود ہیں کہ جن کا سب کا اتفاق اسی بات پر تھا کہ صرف شروع نماز میں جو ہے وہ رفع دین ہے. تو اب دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا موقف ہے. تو الحمدللہ جو احناف جو شروع نماز میں رفع دین کرتے ہیں وہ ان دلائل کی بنیاد پر ہے. پھر محدثین نے جس طریقے سے یہ مسئلہ لکھا ہے اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفع دین، رکوع اور سجدے کی رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کا عمل تھا، بعد میں اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا. کیونکہ محدثین کا عام طرز یہ ہے کہ پہلے وہ منسوخ حدیثیں لے کر آتے ہیں کہ جو پہلے زمانے کی ہو، پھر بعد میں وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں جو بعد والے زمانے کی ہو. اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے رفع دین کرنے کی حدیث کو ذکر کیا اور اس کا باب قائم کیا رفع دین کرنے کا، اور پھر اس کے بعد باب قائم کیا باب ترک ذالک کہ یہ جو ہے رفع دین ترک ہو گیا تھا، اس کو ترک کر دیا گیا تھا. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب قائم کیا رفع دین کرنے کا کہ رکوع میں رفع دین کرنا، اور پھر بعد میں باب قائم کیا کہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرنا. اسی طرح امام ابو داود رحمہ اللہ نے پہلے رفع دین کو احادیث کو نقل کیا اور بعد میں ترک رفع دین کی احادیث کو نقل کیا ہے. اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ بہقی میں، شرح معانی الاثار للطحاوی میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند المحدثین بھی جو ہے وہ رفع دین کی جو احادیث ہیں وہ صرف حدیث ہے، اس کو سنت کا درجہ نہیں ملا. ہاں ان احادیث کو سنت کا درجہ ملا ہے جن احادیث میں صرف شروع نماز کا رفع دین مذکور ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دارقطنی میں روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر عمر کے ساتھ نماز پڑھی، وہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے اور پھر سلام پھیرنے تک دوبارہ رفع دین نہیں کرتے تھے. تو یہ مسئلے کا کچھ خلاصہ جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، لیکن سجدے میں جانے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھے پھر ہاتھ کو رکھے. پہلے ہاتھ کو رکھنا اور پھر گھٹنوں کو رکھنا یہ سنت عمل نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے گھٹنوں کو رکھا جائے اور پھر ہاتھ کو رکھا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھٹنوں کو رکھا اور پھر ہاتھ کو رکھا. وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت پہلے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر گھٹنوں کو اٹھایا. تو پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھے، یہ سجدے کا طریقہ ہے.
یہ روایت جو ہے یہ صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، ابن سکن میں اور سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تو پہلے جو ہے وہ گھٹنوں کو رکھتے پھر ہاتھ کو رکھتے۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ اگر اس حدیث میں جس میں پہلے ہاتھ کے رکھنے کا تذکرہ ہے تو وہ حدیث ہے، سنت عمل نہیں ہے۔ سنت عمل یہ ہے جس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، تو اس لیے احناف جو ہے وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو عذر کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو سجدے کے اندر جو ہے وہ اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا ہے، زمین پر نہیں بچھانا، جسے انبساط قلب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کوہنیوں کے بچھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر جب دو سجدوں کے سجدے سے اٹھیں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اور پھر جلسہ جسے کہتے ہیں، اور پھر دوسرا سجدہ کیا جائے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اور پھر جب حالت تشہد میں بیٹھنا ہے تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا جو ہے یہ سنت عمل ہے، یہ سنت عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفترش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ وکان ینہی عن عقبۃ الشیطان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کھڑا کرتے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، بچھا لیتے تھے۔ اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور ابو داود کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثنی رجلہ الیسریٰ ویقعد علیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں بچھایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت مغیرہ بن حکیم انہ رعا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پاؤں کے اوپر بیٹھے ہیں، یرجع فی سجدتین فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ فلما انصرف ذکر لہ ذلک فقال انہا لیست بسنت الصلاۃ۔ تو ان سے پوچھا گیا بھی یہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں نماز کے اندر، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نماز کا سنت طریقہ نہیں ہے، میں نے یہ اس لیے کیا من اجلی انہ اشتکا، کہ میں جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے میں نے اس طرح کیا ہے، بیماری کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ سنت طریقہ ان سے بھی یہی مروی ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ یہ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو پوری التحیات ہے یہ والی التحیات یہ صحیح بخاری شریف میں۔ پھر التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ فرماتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ، کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور فقال الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ وہ کیا تھا ہدیہ؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا فقلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا۔ تو پھر نماز میں التحیات کے بعد یہ درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کوئی پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف اور بائیں طرف جو ہے وہ سلام پھیرتے تھے، اور سلام پھیرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ یوں پورا سلام پھیرا جائے، کیونکہ روایت میں آتا ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سلام پھیرتے اور بائیں سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ فرماتے ہیں حتیٰ ارا بیاض خدی، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی کو دیکھ لیتا، یوں کہ پیچھے جو ہے پیچھے والا جو ہے وہ گال کی سفیدی کو دیکھ لے۔ تو اب ایک ہے یوں کر لینا، یوں اشارہ کر لینا، یوں اس طرح یوں، یہ مصنوع طریقہ نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ یوں چہرہ جو ہے وہ پھیرا جائے۔ تو پھر یہ سلام اس طرح پھیر کر پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ سے مختلف دعائیں جو ہیں وہ احادیث میں مروی ہیں، وہ دعائیں مانگ لے، اور ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر اگر امام ہے تو مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر لینا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لیتے تو پھر ہماری طرف متوجہ ہوتے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور نماز کے بعد جو ہے وہ مختلف اذکار یہ احادیث میں ثابت ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اذا سلم، جب سلام پھیرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھ لی جائے، یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ اور اسی طرح مسلم اور سنن میں روایت ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام، یہ دعا بھی مروی ہے۔ اور اسی طرح مختلف دعائیں جو ہیں وہ احادیث میں مروی ہیں۔ پھر خاص طور پر فرض نماز کے بعد جو ہے دعا مانگنا یہ قبولیت کے انتہائی قریب ہے، کیونکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخری و دبر الصلاۃ المکتوبات، کہ رات کے وقت تہجد کے وقت کی دعا اور فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جلد مقبول ہوتی ہے۔ تو دعا مانگنا اور پھر دعا میں ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں، ابھی جو اوپر حدیث میں نے بیان کی وہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اگلی حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو رافعا یدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگتے ہوئے دیکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہم انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین آذیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فیہ، یہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ادب المفرد میں نقل فرمایا، اور علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع یدین میں اس کو نقل کیا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافعا یدیہ حتی بدا ضبعہ یدعو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے یہاں تک کہ جو ہے وہ بغلوں کی واضح ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے حی ہے، تمہارا رب جو ہے وہ حی ہے، زندہ ہے، کریم ہے، اور اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی لوٹا دے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے بعد دعا کی اہمیت ہے، اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف منہ کر لیتے تھے۔ تو اب آپ اس سے واضح طور پر یہ بات نکلتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی جو ہے وہ اتباع کرتے تھے، تو اب یہ بات ممکن نہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں مقتدین کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوں اور صحابہ کرام یوں ہاتھ نیچے کر لیے ہوں کہ ہم نے دعا نہیں مانگنی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے یقیناً صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور یہی اجتماعی دعا کی ایک حقیقت ہے. تو یہ نماز کا جو ہے وہ مختصر طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں نے عرض کر دیا ہے تاکہ ایمان والوں کے دلوں کے لیے سکون اور اطمینان کا سبب بنے. اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ بھی تمہاری نماز حنفی نماز ہے اور تم نبوی نماز نہیں پڑھتے، ان کو بھی جواب ہو جائے